تو اللہ کے بندوں کے ساتھ جس چیز کو یہ سب سے پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو قرآن سننے سے دور کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرآن ہے ہی آڈیو ایکسپیرینس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر قرآن سنایا, لکھا ہوا ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا. اٹ واز کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرینس. صحابہ سنتے تھے, پھر ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے, پھر آگے فلٹر ڈاؤن کرتے تھے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے. یہ ساری باتیں اگر آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی, کبھی آپ کو پڑھ کر وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جو سن کر امپیکٹ آ رہا ہے. قرآن اینڈ اسلام از کمپلیٹلی این آڈیو ایکسپیرینس. تو یہ شیطان کیا کرتے ہیں, یہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اس سننے کی ایکٹیویٹی سے دور کرتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ آگے سوچ نہ سکے. تو یہ انسانوں کو پھر کیا کرتے ہیں, جب یہ دور کرتے ہیں قرآن سننے سے, تو کیسے دور کرتے ہیں؟ آپ کے کانوں میں آ کے اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہاں کیا کرتے ہیں؟ آلٹرنیٹ لسننگ. آلٹرنیٹ لسننگ. یہ قرآن نہیں سننے دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کھولیں گے پھر قرآن بند ہو جائے گا, آپ قرآن کھولیں گے پھر قرآن بند ہو جائے گا. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنا موبائل میں پلے کریں گی قرآن کی تلاوت اور پھر آف ہو جائے گی, آپ پلے کریں گی اسٹاپ ہو جائے گی. یہ تو ہماری فیوریٹ ہابی ہے. ہاں جن ایسے ہی آتا ہے, جن کے بارے میں اور بتائیے. ایسی بات نہیں ہے. نہ وہ آپ کا آٹو پلے بند کرے گا, نہ وہ آپ کا مصحف بند کرے گا. ہی ول گیو یو آلٹرنیٹ لسننگ. وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں انوالو کرے گا. آج کی قوم کو, آج کی امت کو اور ہمیشہ سے انسانیت کو قرآن سننے سے دور کرنے کے لیے شیطانوں نے جس ایکٹیویٹی کو استعمال کیا ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا. ان کے کانوں میں وہ ڈالو جس کے بعد ان کو قرآن سننا فائدہ نہ دے. ان کو اتنا ایڈکٹیو کر دو میوزک کے ساتھ, سانگس کے ساتھ, کہ اس کے بعد ان کو لگے دس از پارٹ آف می. بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا, میوزک حلال ہے یا حرام ہے. ہم سب کو ابھی تک کنفیوژن ہی ہے, بالکل جیسے برتھ ڈیز میں ہمیں کنفیوژن ہی ہے. دیر از نو کنفیوژن. یہ شیطانی اعمال ہیں, کمپلیٹلی شیطانی اعمال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزافیر سے اپنے آپ کو دور کیا, آپ کے صحابہ نے تمام میوزیکل انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا. دیر از جسٹ ون ایکسیپشن, دف کی ہے. ون سائیڈڈ دف, ناٹ دیٹ ڈھول جو ہماری شادیوں میں استعمال ہوتا ہے, دا ٹو سائیڈڈ ون. ون سائیڈڈ دف, اس کی صرف اجازت ہے, وہ بھی لمیٹیشنز کے ساتھ اجازت ہے, بیریئرز کے ساتھ اجازت ہے, سرٹن انوائرمنٹس میں اجازت ہے. پوری میوزک انڈسٹری بند ہو جائے اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو دیکھا جائے. شیطان کانوں میں وہ میوزک ڈال دیتا ہے جس کے بعد قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. وہ اتنا بزی کر دیتا ہے آنکھوں کو اور کانوں کو کہ انسان قرآن سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ ہی نہیں سمجھتا. وہ اتنا زیادہ ان چیزوں میں, ان ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتا ہے. اینڈ دیز آر میوزک آئی کین سے آن ڈنکے کی چوٹ پر 100% 200% شیورٹی دس از اے مائنڈ لیس ایکٹیویٹی. اگر میں آپ لوگوں کو چیلنج کر رہی ہوں, جائیں جا کر جتنے بھی بچے میوزک سن رہے ہیں آج کے, ان کے لیرکس نکالیے اور پڑھنا شروع کیجیے ذرا. یو ول کم ٹو نو کہ کتنے ایڈیٹ اور کتنے ایبناکشیس ورڈنگز ہیں میجورٹی گانوں کے. میجورٹی گانوں کے دے آر ان مینی فارنر, جتنے بھی آپ کے باہر کے جتنے بھی سنگرز ہیں, اب ان کے جو لیرکس بن رہے ہیں وہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ٹو لیو اے ڈارکر لائف, ٹو اسٹے اے ڈپریسڈ لائف, to stay in your depressed life and to go and encourage them for the suicide. جائیں نکالیں لیرکس اور پڑھیں, جن کو بغیر سوچے سمجھے ہمارے بچے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ آج کی مائیں ان پڑھ نہیں ہیں. آج کی مائیں جو ہیں وہ ایسی آبسولیٹ مائیں نہیں کہ جن کو پتہ نہ چلے. اور کیا آپ کے کانوں میں جا رہا ہے, ابھی ہم نے کہا جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کی عقل پر امپیکٹ کرتا ہے. تو اتنا شیطانی ایکٹیویٹی نے آپ کو اس میوزک انڈسٹری سے انٹریپ کیا ہوا ہے کہ اب اس کے بعد قرآن سننا اچھا نہیں لگتا. سارا دن گاڑی میں میوزک چلتا رہے, پورا خاندان خوش رہتا ہے. ادھر اماں نے جا کر اپنا کوئی لیکچر لگایا, سب کی پیٹ کے اندر سے چیخ نکلتی ہے, حالانکہ ساؤنڈ باکس پیٹ میں نہیں ہوتا ہے, بٹ وہ پیٹ کے اندر سے چیخ نکلتی ہے. بند کریں, ہم نے نہیں سننا, ہر وقت لیکچر سٹارٹ. یہ کیا ہے؟ شیطان کے ساتھی. شیطان نے اتنا اوور پاور کر لیا کہ اب قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو میوزک. آپ کبھی انٹرویو سنیں خود سنگرز کے, وہ خود کہتے ہیں وی آر ایڈکٹڈ ٹو میوزک بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک.
آپ ان کے جملے سنیں اور آپ قرآن پڑھیں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک ایک جملہ اس کلام کا برحق ہے, سچا ہے. لوگ کہتے ہیں میں میوزک چھوڑ نہیں سکتی, چھوڑتی ہوں تو ڈپریس ہو جاتی ہوں. کہتے ہیں نا لوگ, کیوں ڈپریس ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا اس بات پہ؟ کیوں ہم بالکل شیپس لائف سٹائل گزار رہے ہیں؟ جو سب کہتے ہیں وہی سا ہم کرتے ہیں, جو سب کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, جو سب پہنتے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں, جو سب کا لائف سٹائل وہ ہمارا لائف سٹائل, جو سب کی چوائسز وہ ہماری چوائسز. یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میں میوزک سننا چھوڑتی ہوں تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا؟ کبھی کسی کے ذہن میں سوال نہیں آیا؟ جب سے مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا تب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن میں کئی جگہ پر دعوت دی ہے. افلا تتفکرون لعلکم تعقلون ام علی قلوب اقفالها, کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ سوچو. یہ کہنا کہ اگر میں میوزک نہیں سنتی تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں, کبھی پوچھیں کسی سے کیوں ڈپریس ہو جاتی ہوں؟ چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میوزک سنتی ہیں اور اگر نہ سنیں تو آپ اس دن بجھی بجھی اداس اداس سی رہتے ہیں, ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کیوں ایسی اداس ہوتے ہیں. کسی سے آپ سوال کریں تو وہ کیا کہے گا؟ 90%, اور آپ کو بھی یہی جواب ملے گا کہ پھر مجھے اپنی زندگی میں جتنی بھی شارٹ کمنگز ہیں, جو محرومیاں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ سب یاد آنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میوزک آپ کے لیے ایک ڈرگ ہے جو آپ کو حقیقت سے دور کر دیتا ہے. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ اشرف المخلوق ہیں. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے آئی ہیں. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ آپ کو اللہ کی بندی بننا ہے. وہ آپ کو یہ بھلا دیتا ہے کہ اگر یہ سفرنگز ہیں then there is a reason behind it. یہ سوچنا کہ میری زندگی میں یہ سفرنگز ہیں, میری زندگی میں کیا پریشانی ہے, میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں کہاں لگ گئی ہوں, یہ سوچ تو مبارک ہے. دس از متبارک. اس لیے کہ جس کو یہ سوچ آئے گی وہی اگلا سوال اٹھائے گا, تو پھر میں اپنی زندگی کو ٹھیک کیسے کروں, پھر میں اپنا مائنڈ سیٹ اسٹرانگ کیسے کروں, پھر میں اپنے ویژن کو تلاش کہاں سے کروں, پھر میں کیا جانوں اور کیا سنوں کہ مجھے صحیح بات سمجھ آنی شروع ہو جائے. شیطان یہ نہیں چاہتا, تو شیطان کہتا ہے چلو دوبارہ سے لگاؤ اپنے آئی فون کے آئی پلگز اپنے, اور لگ جاؤ دوبارہ سے گانے سننے میں, تاکہ تم سن نہ سکو قرآن کی بات. اور جب قرآن نہیں سنو گے تو عقل صحیح راستے پر کام نہیں کرے گی. پھر کیا جن لوگوں کو میوزک میں انوالو کرتا ہے وہ صرف میوزک کی حد تک رہتے ہیں یا آگے بھی بڑھتے ہیں؟ آگے بھی بڑھتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ اس کی تصویر بن گیا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے اتنا کامن ڈرگ اینڈ الکوہل ہم سوچ نہیں سکتے تھے. میں 20 سال پہلے امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ ایسے ہوگی, الکوہل اس طرح سے سرو ہوگی گھروں کے اندر, پارٹیز کے اندر, کہ پورا ٹیبل سیٹ ہے, ریسٹورینٹس کے اندر. ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے اب جن ریسٹورینٹس میں ہم جا کر کھانا کھاتے ہیں کہاں کہاں شراب سرو ہوتی ہے. جن گلاسز کے اندر ہم پیتے ہیں ہمیں کیا پتا اس گلاس میں ہم سے پہلے کس کو شراب سرو کی گئی ہے؟ کچھ نہیں پتا. ایوری تھنگ از بلینڈڈ. فتنہ, اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں. ہمارے بچے جن گھروں میں جا رہے ہیں دوستوں کے نام پر, شرابیں سرو ہوتے ہیں. اسکول پارٹیز ہوتی ہیں, الکوہل سرو ہوتی ہے. گیدرنگز ہوتی ہیں ٹین ایجرز کی, الکوہل سرو ہوتی ہے. اور الکوہل سرو کرنے کے لیے بھی ایسے نہیں کوئی چھپ چھپ کے سرو ہو رہی ہے. پراپر ٹیبل سیٹنگز ہوتے ہیں, پراپر گلاسز ہوتے ہیں, پراپر باٹلز ہوتی ہیں, فل ڈیکورم کے ساتھ, فل ڈیکوریشن کے ساتھ. ایک زمانہ تھا کہ جہاں جہاں ڈیفنس کے اندر الکوہل کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں, لوگ ڈرتے ڈرتے تھوڑا تھوڑا شٹر کھول کے شرابیں بیچا کرتے تھے. مجھے یہاں کا نہیں پتا بٹ ڈیفنس میں اٹس ویری کامن. اب تو وہیں کھڑے ہو کر باہر ہی, شراب کی دکان کے باہر ہی سب پی رہے, جیسے کوئی پیپسی کی بوتل پی رہے, اور کسی کو ڈر نہیں لگتا. ایک ٹائم پہ بیکاز ہمارے گھر کے بہت قریب تھی اور بہت شور مچانے کے باوجود وہ بند نہیں ہوئی. بہرحال کسی کرسچن نے کھولی ہوئی لائسنس لے کے, تو آپ بند نہیں کرا سکتے اس کو. بٹ جو خریدتا ہے وہ تھوڑی پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہیں کہ کرسچن ہیں. ایک وقت میں جب لوگ وہاں پیتے تھے تو براؤن پیپر کے اندر ان کی بوتل ہمیشہ ہوتی تھی, ہمیشہ ہم نے آبزرو کیا. اب کوئی براؤن پیپر نہیں ہے, کسی کو ڈر نہیں لگتا. وہیں کھڑے ہو کر ہم نے ایک ہاتھ میں ان کے نیسلے کی بوتل ہوتی ہے, ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے, وہ اس میں مکس کرتے ہیں اور پیتے ہیں. یہ حال ہے. ڈرگ, کس اسکول کے اندر ڈرگ ٹریفکنگ نہیں ہو رہی ہے؟
سارے سیکولر بڑے سکولز، سب سکولز مینجمنٹ کو معلوم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ میوزک میں آگے بڑھیں گے یہ دو چیزیں سائملٹینیسلی ساتھ آئیں گے، الکوہل اینڈ ڈرگز، اور اس کے ساتھ تیسری چیز انٹر کنیکٹڈ زنا. یہ حال ہو رہا ہے اس وقت شیطانی ایکٹیویٹیز کا، اور شیطان اس طرح سے ہماری یوتھ کو تباہ کر رہا ہے کہ اب جب آپ میوزک سنتے تھے تو آپ نے صرف اپنے آپ کو قرآن سننے سے دور کیا تھا، آپ سن نہیں رہے تھے. جب ایک دفعہ آپ ڈرگز میں آ گئے، الکوہل میں آ گئے، اب آپ سن بھی لیں گے قرآن، نو امپیکٹ. اب آپ دیکھ بھی لیں گے اللہ کی آیات، نو امپیکٹ. عمروں پر عمرے ہو رہے ہیں اور زندگیوں میں لائف سٹائل میں گناہ ختم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ساتھ ساتھ زندگیوں میں باقی 11 مہینے شراب جو شامل ہے، ڈرگز جو شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ایکٹیویٹی کو مینشن کیا ہے. قرآن میں آتا ہے زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیا ہے. اسی لیے پھر یہ کس چیز کا جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ما کنا فی اصحاب السعیر. آیت نمبر 5 میں آیا تھا جہاں تھا کہ شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ آیا تھا، اور یہاں آیا ہے ما کنا فی اصحاب السعیر. دونوں کو جنات نافرمان ہو یا انسان نافرمان ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے.